گڑ گڑاتے ہیں، بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اولئک ھم الوارثون، یہ وارث ہیں۔ اب یہ وارث کے لفظ سے ہمیں سمجھنا آئی کہ کس چیز کے وارث ہیں، تو آگے فرما دیا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک ہم اولو الالباب فرمایا، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المقربون، صدیقون، صادقون، یعنی مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں جو ان معاملات کو، عبادات کو اور انسانی حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب اور کامران فرمائے، اور ان کے مقابلے میں جو آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو دین کا انکار کرتے ہیں، جو کتابوں کا انکار کرتے ہیں، جو ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، جی جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن لفظوں میں یاد کیا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 27، اولئک ھم الخاسرون، منافقین، اولئک ھم الظالمون، ظالم، اولئک ھم الضالون، گمراہ، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو اللہ کے اتارے پر بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ حکم نافذ نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ وہ حکمران جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتے، وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے وہ کافر۔ اللہ تو کسی سے نہیں ڈرتا، ہمیں تو ڈر ہوگا نا کوئی پکڑ کے نہ لے جائے، اللہ کو کیا ڈر ہے؟ وہ صاف بات کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہے جو اللہ فرماتے جو میری نازل کردہ احکام کو نافذ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ ظالم ہیں جو ہماری نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق لوگ۔ عام طور پر قرآن مجید میں ظالم کافر کو کہا جاتا ہے، اور عام طور پر قرآن مجید میں فاسق منافق کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 لفظوں میں بات بیان کی ہے، کافرون، ظالمون اور فاسقون۔ کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کتابوں کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، بنیادی اعتقادیات کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے گمراہوں میں، ظالموں میں، کافروں میں، غافلوں میں، کاذبوں میں شامل کیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو مفلحون، متقون، محتدون، صالحین، فائزون، راشدون، وارثون، مقربون، صدیقون کر کے اللہ پاک نے ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو توجہ ہماری دلوائی ہے وہ خصوصی طور پر 3 باتیں، ایمانیات، اعتقادیات ایک، دوسرے مخلوق سے تعلق مال کے ذریعے، اور عہد و پیمان کی پاسداری، وعدوں کی وفائی، اور تیسرے حقوق اللہ۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اور 52 اور 53 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمام باتوں کا، پورے قرآن مجید کا نچوڑ بیان کیا ہے۔ فرمایا
نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 والدین کے ساتھ نیکی کرو، نمبر 3 مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، نمبر 4 چھپ کر بے حیائی کے کام نہ کرو، نمبر 5 سریعام بے حیائی نہ کرو، نمبر 6 کسی انسان کو قتل نہ کرو، نمبر 7 یتیم کا مال نہ کھاؤ، نمبر 8 ناپ پورا کرو، نمبر 9 تول پورا کرو، نمبر 10 انصاف کی بات کہو، نمبر 11 عہد کی پاسداری کرو۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہیں میں تاکید کرتا ہوں تاکہ تم نصیحت مانو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راہیں نہ چلو کہیں تمہیں اس کی راہ سے جدا نہ کر دیں وہ، ذالکم وصاکم، اور یہ تمہیں حکم فرمایا گیا ہے، بہی ساتھ اس کے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ قرآن مجید میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور جب ہم کوئی بات نہیں ماننا چاہتے اللہ تعالیٰ کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کوئی ہمیں کہے کہ بھائی یہ کام ایسے کرو، کہ یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، یعنی قرآن مجید کو، اس کی آیات کو، اس کے احکام کو مولویوں کا مسئلہ کہہ کے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، اتنا ظلم ہم کرتے ہیں۔ تو مولوی نے کیا بات کہی؟ یہ کہہ رہے نماز پڑھو، مولوی صاحب نے یہی کہا نا کہ حق نہ مارو کسی کا، ظلم نہ کرو، خوشی کے موقع پر ہندو آنا، یہودی آنا، رسومات پر نہ چلو، مسلمانوں کے طریقے یہی کہتا ہے نا، انصاف کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیدا ہوتے کسی حق نہیں مارا ہے، اور حق نہ مارنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا ہے تو ایک طرف سے پیا ہے، جب تک پیا ہے، دوسری طرف سے نہیں پیا۔ اور اس پر ہمارے بہت بڑے محدث شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر علماء نے غور و فکر کیا ہے کہ آخر کیا بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دودھ کیوں پیتے، دوسری طرف سے دودھ کیوں نہیں پیتے تھے؟ تو جب انہوں نے غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ حلیمہ سعدی کے ایک اور بیٹا تھا جو دودھ پیتا تھا، تو آپ نے پیدا ہوتے ہی تعلیم دینا شروع کر دی کہ ہم کسی کا حق نہیں مارنے، ہم تو حق دلانے کے لیے آئے۔ تو جن کا ہم کلمہ پڑھتے انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی کسی کا حق نہیں مارا، اور ناک مارنے کی کوئی تعلیم و تلقین کی ہے۔ اب اگر میں اپنے گھر میں محفل کراتا ہوں، بڑے نعتیں پڑھاتا ہوں، تقریریں کراتا ہوں، صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، اور اپنے بھائی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوں، تو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے حکم کی تعمیل کی ہے؟ وہ میں نے دکھانے کے لیے پھر لوگوں کی ہے نا، اللہ کی خوشنودی تو نہیں ہے نا۔ اگر میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو میں اپنے بھائی کا مال چھوڑوں پہلے؟ جب میں اپنے بھائی کے مال پر قبضہ کیا ہے پہلے وہ تو اس کو دوں، ہزاروں روپے میں لگا رہا ہوں ادھر، اس کا حق تو ادا کروں، وہ مقدم ہے، وہ مقدم ہے۔ تو جب تک حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے جی، تو صراط مستقیم پر ہم گامزن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر انسان عبادات سے اتنا نہیں پہچانا جاتا جتنا معاملات سے پہچانا جاتا۔ عبادت کیا ہے؟ حج کی ہے، وہاں نماز پڑھی ہے، اور آ کر کہا ہے میں نے بیت اللہ میں 40 نمازیں پڑھی ہیں، 40 لاکھ نمازوں کو ثواب ملا۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ میرے سامنے تھا تو میں نے وہاں 40 دن نمازیں پڑھی ہیں، 40 نمازیں پڑھی ہیں۔ مسجد نبی میں 40 نمازیں میں نے پڑھی، بہت اچھا کام ہے، بڑی نصیبوں کی بات ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھو، کسی کے پیسے تو نہیں مارے ہوئے، ہم سائیکل سے زیادتی تو نہیں کرتا، ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکالا تو نہیں ہوا، بھائی کے مال پر قبضہ تو نہیں کیا ہوا، یہ بھی تو دیکھو نا۔ اگر یہ سارا کچھ ہے تو پھر یہ حج کس لیے کیا ہے؟ حج کر کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ نیک ہو جائے، تو قبضہ تو کیا ہوا، تو نیکی تو وہ حاصل کی کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ادھر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے بس نماز پڑھ لی ہے تو ہم نے بڑا کام کیا ہے، بے شک یہ بہت بڑا کام ہے، نماز مومن کافر میں فرق کرتی ہے، لیکن نماز کیا سکھاتی ہے؟ نماز نے سود کھانا نہیں سکھایا، سود چھوڑنا سکھایا، خوف خدا سکھایا،
نماز نے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سکھائی ہے، اپنے آپ کو کمتر ثابت کی ہے، اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر لگا دی ہے، عاجز کر دی ہے، خشوع خضوع پیدا کرا ہے. اور خشوع خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ وہ مال جسے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں، سائلوں اور لوگوں کی گردنیں آزاد کرانے میں صرف کرو. تو یہ تو تب کرے گا نا جب یہ کسی کا مال نہ ہڑپ کرے گا. تو جب دوسروں کو یہ مال ہڑپ کر رہا ہے تو کیا ایسے یہاں کیا خرچ کرے گا؟ وہ کس کام اس کا آئے گا خرچ کرنے؟ اور پھر یہ جتنی بھی عبادات ہیں جی، ایمان باللہ، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان، ان کے بعد یہ جتنے معاملات اور احکامات فرمائے گئے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، عہد کی پاسداری ہے جی، وعدہ پورا کرنا ہے، امانت کی پاسداری کرنی ہے اور صبر کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو ایک اور انداز میں سورۃ توبہ کے اندر بیان فرمایا. اور وہ مقام جو ہے وہ بھی قابل غور مقام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما دیجیے، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 5 باتیں بیان کی. ماں باپ، بیٹے، اولاد، بچیاں بھی ساتھ ہیں، بھائی بہنیں بھی ساتھ ہیں، ازواج بیوی، و عشیرتکم اور قبیلہ، برادری، قرابت دار، خاندان، و اموال اقترفتموہا اور کمائی کا مال، وآت المال علی حبہ، یہ ذوی القربہ جس کا ذکر ہے نا، کمائی کا مال، و تجارت اور تجارت، منڈیوں میں کاروبار، فیکٹریاں، کارخانے، تجارت تخشونا کسادہ، جن کا ڈر رہتا ہے کہ یار کہیں گھاٹے نہ پڑ جائے جی، یار ابھی تھوڑا سودا خریدو، ابھی اتنا زور نہیں ہے، پتہ نہیں مال ڈاؤن ہی نہ ہو جائے، کہ تو جلدی سے سٹور کر لو، یہ آنے والے دنوں میں بڑا مہنگا مال بکے گا اور چاہے سارے ڈاؤن ہو جائے. تو یہ جو کساد بازاری ہے، انسان ڈرتا ہے کہ میرے سودے کو نقصان نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات، کبھی جناب علی ٹائل لگ رہی، کبھی پتھر لگ رہا ہے، کبھی گٹکا لگ رہا ہے، کبھی سب کچھ اڑا کے پینٹ ہو رہا ہے، اور کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی ڈیزائن بدلا جا رہا ہے، کبھی دروازے نہیں لگ رہے ہیں، ساری عمر ادھر پیسہ لگاتے رہے جی. یہ محبت، یہ کتنی محبتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. فرمایا نمبر 1 ماں باپ کی محبت، نمبر 2 اولاد کی محبت، نمبر 3 بہن بھائیوں کی محبت، نمبر 4 بیوی کی محبت، نمبر 5 خاندان کی برادری کی محبت، نمبر 6 مال کی کمائی کی محبت، نمبر 7 تجارت کے مال کی محبت، نمبر 8 مکانوں کی محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، ان کی محبت اگر ان محبتوں سے زیادہ ہے تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو، یعنی اس کے عذاب کا انتظار کرو. اب میں اور آپ غور کرتے ہیں، سوچیں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے، یا جہاد فی سبیل اللہ؟ تینوں کی ترتیب اور بیان کی، اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت. اگر یہ محبتیں، ان محبتوں کے مقابلے میں یہ 8 محبتیں زیادہ ہیں تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ پھر اللہ کے عذاب کا فرمایا انتظار کرو. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیلہ کی محبت ان محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ بیٹوں سے محبت نہ کرو،
ماں باپ سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہتا. وہ تو کہتا ہے کہ میری بندگی کے بعد اپنی ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بعد اپنے ماں باپ سے محبت سلوک کرو، وہ تو کہہ رہا ہے. لیکن جب ایک طرف اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کو حکم آ جائے، ایک طرف اولاد کی بات ہے، بیوی کی بات ہے، برادری کی بات ہے، ماں باپ کی بات ہے، بہن بھائیوں کی بات ہے، اب یہ دیکھنا ہے کس کو چننا ہے، کس کی بات کا چناؤ ہے، کس کی بات کو ترجیح ہے، کس کی بات کو ہم نے فوقیت دی ہے. اگر تو ہم نے برادری کو فوقیت دے دی، بہن بھائیوں کی بات کو فوقیت دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کر دیا، تو ہم نے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لیا ہے. ہم چلتے پھرتے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں. اور آج ہم جس عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اور جہاد فی سبیل کی محبت کو مؤخر کر دیا ہے اور ان چیزوں کی محبت کو ترجیح دے دی. یہ ترجیح دینے سے ہمارا نقصان ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ کی بات ہے، اولاد کی بات ہے، برادری کی، اس کو ترجیح دیں گے اور کہ یار ابھی ساری عمر ہے، یار سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہ ساری عمر ہماری اتنی چلے گی تو اتنے دیر رہیں گے، پل کی خبر نہیں ہے. جن کو ہر وقت موت یاد رہتی ہے وہ تو کیا کہتے ہیں، جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں تو جب نماز پڑھتا ہوں نا تو میں جب تکبیر تحریمہ کرتا ہوں تو یہ خیال ہوتا ہے شاید یہ آخری تکبیر تحریمہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ابھی بڑے کام کرنے. ہم نے جب فوقیت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت کے مقابلے دوسری چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا کہ پھر میرے امر کا انتظار کرو. وہ آ گیا ہے امر، اس کا عذاب ہم پر پڑا ہوا ہے. کتنے عذاب میں پھنسے ہوئے ہم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کتنی ہم توقیر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توقیر اور تعظیم کو سب سے مقدم بیان کی اپنی محبت کے بعد. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے اور یہ سوچنا یہ نیکی کیا ہے، نیکی کیا ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اور اللہ فرماتا ہے نیکی یہ ہے، نیکی یہ ہے جس کی سورت البقرہ کی آیت نمبر 177 میں تفصیل بیان ہوتی ہے، جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا منہ کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. اور اس ایمان لانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بھی ساتھ شامل ہے، کیونکہ نبی پاک یہ بات سنا رہے ہیں نا. اور آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان. ان کے بعد وہ جو مال جس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جس مال کی خاطر ہم بھائی سے لڑ رہے ہیں جی، اور جھوٹے مقدمے کر کے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کر رہے ہیں اور جھوٹے طلاق نامے بھیج کے جائیدادوں پر قبضے کر رہے ہیں، کیا کچھ ہم کر رہے ہیں اور یہ سارا ظلم ہم اپنے آپ اٹھا رہے ہیں. یہ مال جو ہے اس کو اپنی رب کی محبت میں قرابہ داروں میں، یتیموں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سائلوں میں، گردن چڑھانے میں خرچ کرنا، اور یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی دینا، عہد کی پاسداری کرنا، وعدوں کا پورا کرنا، اور جب مصیبت آئے، مشکل پیش آئے تو صبر کرنا، اور جب جنگ کا وقت آئے تو ڈٹ جانا. فرمایا کہ جب یہ باتیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بات سچی کی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ متقی اور پرہیزگار. تو اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے. ایمانیات کی درستگی، اعمال کی صحت اور معاملات کی صحت، یہ سبھی ضروری ہے. صرف یہ نہیں نماز پڑھ لی اور جو مرضی کرتے رہو، نہیں، نماز اپنی جگہ اور معاملات کی درستگی دونوں کو خیال رکھنا ہے. جب ہم سارے معاملات اور عبادات اور میل ملاپ جو بھی دنیا کا نظام ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کو ادا کریں گے، ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، ہم قبر میں بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دن میں ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کا شعور، فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.